إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ یہ سورۃ البقرہ کی 259 اور 260 نمبر آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ مدنی سورہ ہے۔ ہجرت کے بعد مدینہ کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی سورہ ہے۔ اس کے مضامین پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تقریباً جنگ بدر سے پہلے کا جو دور تھا اس میں نازل ہونے والی سورہ ہے۔ اس کا نام البقرہ اسی سورہ کے اندر مذکور ایک گائے کے واقعے سے موسوم ہے۔ بقرہ کے معنی گائے ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک قتل کا واقعہ ہوا اور قاتل کا سراغ نہیں مل رہا تھا کہ قتل کس نے کیا ہے، وجہ قتل کیا ہے۔ تو قوم کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ کیا موسیٰ تو چونکہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، تو تو ہمیں بتا کہ یہ قاتل کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تھا پھر آپس میں جھگڑنے لگے تھے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو ظاہر کرنے والا تھا جس کو تم چھپا رہے تھے۔
تو اس موقع کے اوپر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہارا رب تم سے کہتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، ایک گائے ذبح کرو۔ تو قوم کہنے لگی قالوا اتتخذنا ہزوا، کہ کیا موسیٰ تو ہم سے مذاق کر رہا ہے کہ ہم نے قاتل کا پوچھا ہے، تم ہمیں گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہو؟ گائے کا قاتل کے ساتھ، اس قتل کے واقعے کے ساتھ کیا جوڑ ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں جیسی بات کروں، جاہلوں جیسا کوئی معاملہ کروں۔ یعنی اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتا دیا کہ یہ اللہ ہی کا حکم ہے، کہ یہ میری کوئی ذاتی رائے نہیں ہے۔ قوم کہنے لگی قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اچھا ٹھیک ہے، پھر اگر یہ واقعی اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ سے پوچھ کر بتاؤ کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، انہوں نے کہا کہ تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ وہ گائے جو ہے نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو۔ اب اس میں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض احکامات، بعض مطالبات بہت سادہ سے ہوتے ہیں، بہت سیدھے سے ہوتے ہیں، جس کو اگر کوئی کر دے، اس کو پورا کر دے تو اس کا فرض ادا ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض کا ایک انسان بال کی کھال اتارنے کے چکر میں، باپ کا باپ پکڑنے کے چکر میں اس سادہ مسئلے کو پیچیدہ بنا دیتا ہے، گمبھیر بنا دیتا ہے، اپنے لیے اور بعض کا دوسروں کے لیے بھی اس کو مشکل بنا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سے سب سے برا مسلمان وہ ہے جس کے اس کثرت سوال کی وجہ سے کوئی جائز کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام قرار دے دیا گیا۔ یعنی شریعت کا اصول یہی ہے کہ جس کا سادہ طریقے سے حکم دے دیا جائے اس کو کر دیا جائے، اس میں آسانی ہے۔ اب وہ کہنے لگے جی وہ گائے کس طرح کی ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، اوان بین ذالک، اوسط عمر کی ہونی چاہیے۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، لہذا تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو کر دو۔ اب بھی دیکھیں ایک شرط پوری کرنے کے بعد ان کو اب بھی کہا گیا فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہ کر دو۔ لیکن ان کی تسلی کہاں ہونے والی تھی؟ کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، وہ کہنے لگے اچھا پھر ہمارے لیے یہ بھی پوچھ دو کہ اس کا رنگ کس طرح کا ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، وہاں کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ وہ گائے جو ہے وہ زرد رنگ کی ہو، فاقع لونھا، ایسی شوخ رنگ کی ہو، تسر الناظرین، کہ دیکھنے والا خوش ہو جائے ایک دفعہ۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، وہ کہنے لگے ایک دفعہ اپنے رب سے پھر پوچھ دو کہ وہ آخر ہو کیسی۔ ان البقرہ تشابہ علینا، کیونکہ ایک گائے جو ہے وہ ہمارے اوپر مشتبہ ہو گئی ہے، ہمیں شک پڑ گئی ہے کہ اس طرح کی ایک ملتی جلتی گائے ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر اللہ نے چاہا تو اب ہم اس کا پتہ پالیں گے، معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس طرح کی گائے ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث،
وہاں کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ وہ گائے جو ہے ویسی ہو جس سے محنت نہ کروائی جاتی ہو، زمین نہ جوتی جاتی ہو، ہل نہ جوتا جاتا ہو، کنویں سے پانی نہ اس کے ساتھ نکالا جاتا ہو، مسلماتن صحیح سالم ہو، لا شیۃ فیہا اس میں کوئی داغ دبا نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق وہ کہنے لگے کہ اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ وہ کون سی گائے ہے۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون بالآخر انہوں نے اسے ذبح کر ہی دیا، لیکن ایسا کرتے نظر نہیں آتے تھے کہ آسانی سے ذبح کر دیں گے۔ اب دیکھیں کہ یہاں ان کے سوالات کی کثرت کا نتیجہ یہ ہوا، وہ گائے جو ان کے ہاں ایک عقیدت اور معبودیت کا درجہ پا رہی تھی، لوگ اس کو اسپیشل گائے سمجھ رہے تھے، کرامتی گائے سمجھ رہے تھے۔ جیسے آج بھی آپ کے سامنے بعض گھوڑے رکھے جاتے ہیں اسپیشل اس کام کے لیے، اس کے نہ تانگے میں جوتا جاتا ہے، نہ اس کے اوپر سواری کی جاتی ہے، پورا سال خدمت کی جاتی ہے، اور سال کے بعد پھر محرم کے موقع کے اوپر اس کو نکالا جاتا ہے، اور لوگ اس کو معبود سمجھتے ہیں کہ اس کے نیچے سے گزرتا ہے، کوئی اس کو ہاتھ لگاتا ہے، کوئی منتیں اس کے لیے چڑھاوے چڑھاتا ہے، یعنی اس کو کچھ نہیں کہا جاتا، جو خوبصورت گھوڑا ہوتا ہے اس کام کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے۔ بعض جگہ پہ بابا کی گائے ہوتی ہے اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، تو ایک گائے ان کے ہاں بھی ایسی تھی، بنی اسرائیل کے ہاں ان کی توجہ کا مرکز بن رہی تھی۔ آپ دیکھیں کہ وہ سامری کا بچھڑا تو کب سا موسیٰ علیہ السلام نے آگ میں جلوا دیا تھا، لیکن اس نسل کے ساتھ ان کی پھر بھی کوئی نہ کوئی عقیدت وابستہ رہی تھی بعد میں بھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے اس کو ذبح کروا دیا۔ ان کا جو بابا گائے تھی، بابا گائے ان کے ہاتھ سے جو ذبح کروا دی، ان کا معبود ان کے ہاتھوں سے ذبح کروا دیا۔ اب جس مقصد کے لیے وہ ذبح کروائی گئی تھی، ایک تو معبود ذبح ہو گیا اس طریقے سے تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ معبود جو ذبح ہو جائے وہ معبود نہیں ہوتا۔ اب وہ واقعہ جو تھا قتل کا واقعہ، جس کو وہ چھپا رہے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو وہ آزمائش میں ڈالنا چاہ رہے تھے، ان کو چیک کر رہے تھے کہ ان کی نبوت کو بھی چیک کر لیں، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا آپ گائے کے کسی ٹکڑے کو اس مقتول کے لگاؤ، اس کے ساتھ ٹچ کرو، اس کو مارو۔ انہوں نے گائے کے گوشت کا جو ٹکڑا تھا وہ اس لاش کے لگایا تو وہ زندہ ہو گیا، مقتول خود زندہ ہو گیا۔ اس نے زندہ ہونے کے بعد بتایا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا ہے اور اس وجہ سے قتل کیا ہے، جو بھی وجہ تھی، تو اس طریقے سے قاتل کا نام بھی سامنے آ گیا، گائے بھی ذبح ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتیٰ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، یعنی جس طریقے سے یہ اس ایک مردے کو تمہارے سامنے زندہ کیا ہے، جس کی لاش آپ کے سامنے موجود تھی، جس کا گلا کٹ چکا تھا، جس کا مسئلہ کر دیا گیا تھا، جس کے ہاتھ پاؤں الگ کر دیے گئے تھے، جس کی لاش بھی خراب ہونا شروع ہو گئی تھی، جو ابھی تمہارے سامنے گوشت کا ٹکڑا لگانے سے اللہ کے حکم سے یہ زندہ ہو گیا۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ اللہ باقی مردوں کو بھی اسی طرح ہی زندہ کرے گا، جو اللہ کا جو وعدہ ہے نا، ثم انکم یوم القیامت تبعثون کہ قیامت کے دن تم سب کو اٹھا کھڑا کروں گا۔ فرمایا کہ وہ اس طریقے سے کروں گا جس طرح ابھی ایک مردہ تمہارے سامنے زندہ ہوا ہے، جو ایک مردے کو زندہ کر سکتا ہے وہ ساری انسانیت کو قیامت کے دن زندہ کر سکتا ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ لو، یعنی یہ نشانی ہے، یعنی ایک نشانی ہے کہ اس نے ایک مردے کو تمہارے سامنے سیمپل کے طور پر زندہ کر دیا، اسی طرح اللہ قیامت کے سب کو زندہ کرے گا، اور صرف زندہ نہیں کرے گا، وہ حساب کتاب کا دن ہوگا۔ یہ جو زندگی تم نے یہاں پہ گزاری ہوگی، آج تو تم نے مال کے لیے اس کو قتل کر دیا، جائیداد کے لیے اس کو قتل کر دیا،
لیکن اسی طرح جب قیامت کے دن اٹھا کھڑے کرو گے تمہارا ہر پردہ جو ہے وہ کھول دیا جائے گا. مقتول خود اٹھ کر دنیا کے اندر کتنے قتل ہوتے ہیں پتہ نہیں چلتا قاتل کون ہے، وہاں مقتول خود زندہ ہو کر بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا، کس وجہ سے قتل کیا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس دن زندہ دفنائی گئی لڑکی جو ہے وہ بھی اٹھا کھڑی کی جائے گی اور وہ بتائے گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ کس گناہ میں اس کو قتل کیا گیا، کہ صرف اس لیے کہ وہ بیٹی کی حیثیت سے پیدا ہوئی. اب دیکھیں کہ یہ واقعہ ہمیں جو بتا رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ جب قاتل نے اس شخص کو قتل کر دیا وہ لاش وہ اٹھ کر کسی کو نہیں بتا سکتی کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے، نہ وہ کسی کے خواب میں آ کے بتا سکتا ہے، نہ وہ پولیس والے کو بتا سکتا ہے. دنیا کے اندر کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں قتل کے واقعات کہ جرم چھپانے کے لیے، ثبوت غائب کرنے کے لیے، گواہ مٹانے کے لیے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. اور قاتل کا اس وقت نظریہ یہی ہوتا ہے کہ جس کو میں قتل کر رہا ہوں یہ اٹھ کے جواب نہیں دے گا، یہ کسی کی نشاندہی نہیں کرے گا. اس وجہ سے اور واقعی ایسا ہوتا ہے، کبھی پولیس نے جا کے لاش سے جا کے سوال نہیں کیا، وہ مشکوک لوگوں کو پکڑتی ہے، رشتہ داروں کو پکڑ کر اٹھا کر وہ لے جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے اس کی چھترول کرتے ہیں کہ بتاؤ کس نے قتل کیا ہے، بتاؤ تمہارا کیا جھگڑا تھا اس کے ساتھ. لیکن لاش سے کوئی نہیں پوچھتا کیونکہ وہ بول نہیں سکتی، وہ قیامت کے دن ہی زندہ ہوگا. اور جس کو دفن کر دیا جائے، زندہ کو بھی اگر دفن کر دیا جائے وہ مر جاتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ دفنائی گئی لڑکی جو ہے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ اس کو کیوں قتل کیا گیا. یعنی زندہ تھی، اس کو دفنایا گیا، قتل ہو گئی، مر گئی، وہ تا قیامت زندہ نہیں ہوئی، قیامت کا زندہ ہوگی. یعنی اگر زندہ کو بھی دفنایا جائے وہ بھی مر جاتا ہے. اور جس کو ایک دفعہ موت آ جائے اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے قانون یہ ہے کہ اس کو روز قیامت اٹھائے گا. اگر یہ چند واقعات قرآن مجید کے اندر بیان ہوئے ہیں، یہ قانون نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ہدایت کے لیے، لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے اپنی نشانیاں ان کے سامنے بیان کر دیتا ہے کہ دیکھو تمہارا آخرت کے اوپر ایمان مٹ رہا ہے تو یہ دیکھو. میں اس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہوں. یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. کیونکہ جیسے جیسے پیغمبروں سے دوری ہوتی ہے، جیسے جیسے لوگ پیغمبر کی تعلیمات سے دور ہوتے ہیں، ایک وقت آتا تک وہ دہریہ بن جاتا ہے. وہ کہتا ہے جی کوئی خالق نہیں ہے، یہ خود کو آٹومیٹک خود بخود بن گیا، اور مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، یہ بات دنیا کی زندگی ہے جس کے اندر ہم جیتے ہیں اور مرتے ہیں. وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں صرف وقت اور حالات جو ہے، زمانہ جو ہے وہ ہمیں ہلاک کر دیتا ہے. جس طرح ایک مشین ہے وہ چلتی ہے اور بالآخر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے. انسان ہے، اس کی بھی مشینری ہے، چلتی ہے، فنا ہو جاتی ہے. یہ دوبارہ اٹھنا جو ہے یہ ذالک رجع بعید، یہ بہت دور کی باتیں ہیں. یہ ہر دور کے اندر ہوتا رہا ہے، آج بھی ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے دور کے اندر ایسے چیزیں ظاہر کرتا رہا ہے جس سے لوگوں کو پر واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح مردے کو زندہ کرے گا، جس طرح یہ واقعہ پیش آیا. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 لوگ جو گئے تھے وہ کہتے تھے ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک کڑکے کے ساتھ سب کو ہلاک کر دیا.
پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ہے ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو پھر دوبارہ زندہ کر دیا تاکہ یہ واپس پلٹیں اور شکر گزاری کی زندگی بسر کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلالت ہے۔ قانون وہی ہے کہ مردہ قیامت کے دن زندہ ہوگا۔ مردہ نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ پہچان سکتا ہے، نہ سوال کا جواب دے سکتا ہے۔ اس کو نہیں معلوم کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے مردوں کو زندہ کیا۔ وہ اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ کس کو زندہ کرتے تھے؟ مردے کو، جو پہلے سے مردہ تھا، جس کو لوگ پہلے سے اس حیثیت سے جانتے تھے کہ یہ مردہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام زندوں کو زندہ نہیں کرتے تھے، ورنہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت جو ہے اس کے اوپر سوال اٹھ سکتا تھا۔ لوگ مذاق اڑا سکتے تھے کہ کیا مریم کے بیٹے کیا ہمارے ساتھ کھیل کھیلنا چاہتا ہے؟ یہ تو پہلے ہی زندہ ہے قبر کے اندر، تو زندے کو زندہ کر کے ہمیں دکھا رہا ہے۔ نہیں، سب کو پتا تھا یہ مردہ ہے۔ مردے کو زندہ کیا تو لوگوں نے مانا کہ مردہ زندہ ہوا ہے۔ ابھی جو آیات آپ کے سامنے میں نے موضوع کے طور پر رکھی ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 واقعات بیان فرمائے ہیں۔ یہ بھی مردوں کو زندہ کرنے کے حوالے سے ہی ہے۔ فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو ایک بستی کے اوپر سے گزرا کہ بستی جو ہے وہ اپنے چھتوں کے بال الٹی پڑی تھی، یعنی اللہ کا کوئی عذاب آیا یا جس طریقے سے وہ بستی جو تھی بے آباد ہو گئی، اس کے رہائشی جو ہے وہ بھی ختم ہو گئے، یعنی اپنے رہائشیوں سمیت وہ بستی جو تھی تباہ ہو چکی تھی۔ تو یہ جو شخص گزرا تھا، بعض مفسرین نے اس کا نام عزیر علیہ السلام لکھا ہے کہ یہ عزیر علیہ السلام تھے، بعض نے اس کا نام نہیں لکھا۔ چلو نام نہ بھی لکھو، لیکن اتنا تو معلوم ہے کہ یہ جو بھی شخصیت تھی وہ اللہ کا نبی تھا، اس کا اللہ کے ساتھ کلام تھا، اللہ کے ساتھ اس کی گفتگو ہوئی۔ اس نے کہا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اس شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس مردہ آبادی کو مرنے کے بعد کس طرح دوبارہ زندہ کر دے گا، یعنی جس کی ہڈیاں تک گل سڑ گئی ہیں، مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے ہیں، ان کے مکان بے آباد ہو گئے ہیں، چھتیں تباہ ہو گئی ہیں، ہر چیز بوسیدہ ہوئی پڑی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح زندہ کر دے گا؟ یعنی اللہ کے اوپر یہ تو یقین تھا اللہ زندہ کرے گا، لیکن یہ کرے گا کس طرح کہ جس کی سارا سٹرکچر جو اس کا تباہ ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، ہم نے اس کو 100 سال تک کے لیے موت دے دی۔ ثُمَّ بَعَثَ، پھر اٹھایا۔ 100 سال تک موت دینے کے بعد عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، وہ پوچھا کہ کتنا عرصہ موت کی حالت میں رہے ہو؟ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، تو انہوں نے کہا جی دن یا دن کا کچھ حصہ، یعنی چند گھنٹے، صبح سے لے کر دوپہر تک یا دوپہر سے لے کر شام تک، یومن او بعض یوم، دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بل لبثت 100 عام، نہیں تو 100 سال تک مردہ رہا ہے، 100 سال تک تمہارے اوپر یہ دور گزرا ہے، 100 سال تک مردگی کا دور گزرا ہے، لیکن اٹھنے کے بعد ان کو کیا لگ رہا ہے؟ دن یا دن کا کچھ حصہ۔ پیغمبر ہے، پیغمبر کو نہیں معلوم کہ اس دنیا سے کتنا عرصہ غائب رہا ہوں،
روح اس جسم سے کتنا عرصہ تک نکلی رہی ہے۔ اگر اس جسم کو شعور ہوتا، کیونکہ سارا جسم تو اسی زمین پہ اوپر پڑا تھا، اگر اس جسم کو شعور ہوتا، سردی گرمی کا احساس ہوتا، آوازیں سن رہی ہوتی، آنکھیں دیکھ رہی ہوتی، اسے حواس خمسہ اس کے کام کر رہے ہوتے، تو سیدھی سی بات ہے کہ 100 سردیاں آئیں، 100 گرمیاں آئیں، ایک ایک دن کا معلوم ہونا چاہیے تھا، کتنے قافلے وہاں سے گزرے معلوم ہونا چاہیے تھا، کتنے کیڑے ہیں ان کے اوپر سے رینگتے ہوئے گزر کے چلے گئے معلوم ہونا چاہیے تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ظاہر نبی ہے، اس کی کوئی قوم بھی ہوگی، قوم بھی ہوگی اس کی کوئی قوم، کیا کام کرتی رہی، اچھے کام کرتی رہی یا برے کام کرتی رہی۔ آج تو بعض لوگ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کے اوپر عمل پیش ہوتے ہیں، نبی کو پتہ ہے اس کی امت کیا کام کرتی ہے، حاضر ناظر ہوتا ہے۔ تو یہ تو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اس کی قوم پیچھے سے کیا کرتی رہی، اس کے اعمال پیش ہو رہے تھے اس کے اوپر۔ اور کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی اس کا امتی یا رسول اللہ مدد کہہ کے اس کو پکار بھی ہو سکتا ہے، بعد میں گمراہی کے آنے کے بعد اس کو کوئی پکارنا بھی شروع کر دیتا ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نبی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کتنا عرصہ اس حالت میں رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو جب نبی کا معاملہ یہ ہے کہ نبی کو بھی اگر موت آ جائے اس کو معلوم نہیں کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، تو باقیوں کی کیا حیثیت ہوگی جن کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، یہ مردہ ہیں، ان کے اندر جان کی رمق تک باقی نہیں، ان کو یہ بھی علم نہیں ہے کہ شعور نہیں ہے ان کو دوبارہ زندہ کر کے کب اٹھایا جائے گا۔ کون ہے وہ جس کو غوث الاعظم سمجھ کے پکارا جائے؟ وہ کون ہے جس کو داتا دستگیر و مشکل کشا کا خطاب دیا جائے؟ وہ کون ہے جس کو خالی جھولی بھرنے کے لیے پکارا جائے؟ یہ تو مردہ ہے۔ نبی کو بھی موت آ جائے تو اس کو پیچھے خبر نہیں کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو اگر تم پکارو تو یہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر یہ سن بھی لیں، لو فرضیہ ہے، لو سَمِعُوا اگر فرض کیے کریں کہ یہ سن بھی لے، مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ یہ اس کو قبول نہیں کر سکتے، یہ اس کو سن نہیں سکتے، اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور فرمایا کہ پھر جب قیامت کا دن واقع ہوگا یہ اپنے پکارنے والوں کے شرک کا رد کر دیں گے، انکار کر دیں گے۔ او بھئی ہمیں نہیں پتا تھا تم کب ہمیں پکارتے رہے، کتنی دیگیں تم نے ہمارے نام پہ چڑھائی، کتنے چڑھاوے چڑھائے، کتنی چادریں لے کر آتے رہے، کتنے تم نے میلے ہمارے کیے، ہمیں نہیں پتا، ہم نے تمہیں کب کہا تھا ہمیں اللہ کا شریک بناؤ۔ یوم القیامت یکفرون بشرککم، اللہ تعالیٰ قیامت ان کے اس شرک کا یہ انکار کر دیں گے۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکارے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتا، قیامت تک۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اس لیے نہیں جواب دے سکتا کہ وہ ان کی پکار ہی سے بے خبر ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، جب محشر کا دن مقرر ہوگا، میدان محشر قائم ہوگا، لوگ جمع کیے جائیں گے، ان کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کیا جائے گا کہ یہ ہے تمہارا بابا جی، یہ ہے جن کو تم پکارتے رہے ہو، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے جن کو تم ابن اللہ کہہ کے پکارتے رہے ہو، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کو تم یا رسول اللہ کہہ کے پکارتے رہے ہو، یہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ہے جن کو تم
یا ابراہیم اغثنی یا اسماعیل اغثنی کہہ کے پکارتے رہے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو آمنے سامنے ہم کھڑا کر دیں گے۔ کانوا لہم اعداء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کو یہ پکارتے رہے ہیں وہ ان کے دشمن بن جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، وہ ان کی ساری پوجا پاٹ کا بھی انکار کر دیں گے کہ ہمیں نہیں معلوم۔ پھر یہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں تمام انبیاء علیہ السلام کی ایک بات کا ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جب سارے رسولوں کو اللہ جمع کر لے گا اور ان سے سوال کرے گا کہ بتاؤ ماذا اجبتم، وہ جو تم دعوت دے کر بھیجے گئے تھے، رسالت کا پیغام دے کر بھیجے گئے تھے، کہاں تک لوگوں نے اس کی پاسداری کی ہے، کتنے لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا، کتنے تمہارے اس دین کے اوپر عمل پیرا ہوئے۔ قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے، غیب کا جاننے والا تو ہے، ہمیں نہیں پتا۔ تو ایک واقعہ تو نہیں ہے، قرآن میں تو بھرا پڑا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ کھڑا کر لے گا، ان کی والدہ کو بھی کھڑا کر لے گا، ان سے بھی سوال کرے گا انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا تم نے کہا تھا کہ مجھ کو میری ماں کو الہ بنا لو اللہ کو چھوڑ کر؟ وہ کہیں گے یا اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو یہ رواج نہیں ہے کہ ہم یہ ایسی بات کر جائیں، اگر ایسی بات ہو بھی تو اللہ تو میرے دل کی بات جانتا ہے، اگر میرے دل کے اندر بھی کوئی رمق پائی جاتی ہو، کوئی وسوسہ بھی ایسا پایا جاتا ہو کہ چلو کہ میں مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں، اللہ کے حکم سے مادرزاد کوڑیوں کو صحیح کر دیتا ہوں، نابینا کو بینا کر دیتا ہوں، میں مٹی کا پرندہ بنا کر اللہ کے حکم سے اس کو اڑا دیتا ہوں، چلو کوئی دل کے اندر ہی کوئی ایسا زوم آ جاتا ہے کہ جی میرے اندر کچھ نہ کچھ الوہیت کی صفات موجود ہی ہے نا، وہ کہنے لگے یا اللہ اگر میرے دل کے اندر بھی ایسی بات ہو تو تو جانتا ہے، تعالی ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اللہ اگر میرے دل کے اندر کوئی ایسی بات ہو تو جانتا ہے، لیکن تیرے جی میں کیا ہے میں نہیں جانتا، میں تو جب تک ان کے درمیان رہا ہوں میں تو وہی الہکم الہ واحد کی دعوت دیتا رہا ہوں، ان کو توحید بیان کرتا رہا ہوں، اور میرے بات تو ہی ان کے اوپر نگران باقی رہا ہے، مجھے نہیں پتا یہ کیا کرتے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بھی یہ بات کہہ کے بری ہو جائیں گے، وہ بری ہو جائیں گے، یہ اللہ نے مثالیں دی ہیں، ہر نیک انسان بری ہو جائے گا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب میں حوض کوثر کے اوپر میں پانی پلاؤں گا اور اس کی پانی کی کیا شان ہوگی کہ جس کا ذائقہ شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور دودھ سے زیادہ وہ سفید ہوگا، وہ پانی ایسا پانی ہوگا، اور جو ایک دفعہ پی لے گا وہ میدان معاشر چاہے جتنا مرضی لمبا چلتا جائے لیکن اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ لیکن کچھ لوگ لائے جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اور ان کے درمیان میں ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا، اوٹ حائل کر دی جائے گی، تو میں کہوں گا ان کو چھوڑو بھی، یہ تو میرے امتی ہیں، انہم منی، میرے امتی ہیں یہ، تو فرشتوں کی طرف سے جواب دیا جائے گا انک لا تدری ما حدث بعدک، آپ کو نہیں پتا، لا تدری تجھے نہیں علم اس بات کا، ما حدث بعدک کہ تیرے بعد انہوں نے کیا کیا نئی چیزیں تیرے دین کے اندر گھڑ لی تھی انہوں نے، یعنی بدعت کرنے والے اس دن حوض کوثر کے پانی سے محروم کر دیے جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سحقن سحقن، ان کو مجھ سے دور کرو، ان کو مجھ سے دور کرو، میں ان سے بیزار ہوں جنہوں نے میرے دین کو میرے بعد بدل دیا، یہ حال ہوگا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم، وہ ان کے وہی وضو کے نشانات دیکھ کر، وہی اپنی امت کی علامات دیکھ کر پہچانیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں۔
لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ کون سے امتی ہیں، دین گھڑنے والے، دین کے اندر نئی بدعات گھڑنے والے، یا خالص میری پیروکاری کرنے والے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اللہ تعالیٰ کو وہی جواب دوں گا جو عیسیٰ ابن مریم نے جواب جو اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے کہ اللہ جب تک میں ان کے درمیان باقی رہا اس وقت تک کا تو مجھے علم ہے، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی نگران باقی ہے۔ تو یہ معاملہ ہے میرے بھائیوں۔ قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ عزیر علیہ السلام جو 100 سال تک مردہ رہنے کے باوجود ان کو معلوم نہیں ہے، وہ کہتے ہیں دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو جب نبی کا معاملہ یہ ہے، اس کے علم کی مرنے کے بعد یہ حالت ہے، تو باقیوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ذکر کیا۔ اللہ کے خالص ولی، وہ ولی جن کے ایمان کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے دی، جس کی شہادت اللہ تعالیٰ نے دی، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدیٰ۔ فرمایا کہ یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، ہم نے ان کے ایمان کے اندر اور ترقی کر دی تھی، جن کو ان کے ایمان کی گارنٹی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ جب قوم ان کی دشمن ہوئی ہے اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے غار کے اندر جا کر چھپ گئے ہیں اپنی قوم سے بچنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے 309 سال تک کے لیے ان کے کانوں کے اوپر نیند کا پردہ ڈال دیا، 309 سال تک۔ اور ہم ان کی کروٹیں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم بدلواتے رہے، اور ان کی حفاظت کے اوپر ان کے کتے کو ان کے غار کے منہ کے اوپر اس شکل میں بٹھا دیا کہ دیکھنے والا جائے تو رعب زدہ ہو جائے۔ لیکن 309 سال کے بعد جب وہ اٹھے ہیں، ان کو جگایا گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا، کہ ان کے 2 گروہ بن گئے، وہ جتنے بھی افراد تھے، 8 تھے، 9 تھے، 7 تھے، جتنے بھی تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 2 گروہ بن گئے ان کے، کہ ہم کتنا عرصہ سوئے رہے ہیں، احصیٰ لما لبثوا امدا، کہ گنتی کے اعتبار سے ہم کتنا عرصہ رہے ہیں سوئے۔ ایک نے کہا لبثنا یوما او بعض یوم، کہ دن یا دن کا کچھ حصہ۔ ایک نے کہا ربکم اعلم بما لبثتم، دوسرا کہا اللہ ہی بہتر جانتا کتنا عرصہ سوئے رہے ہیں۔ یعنی اللہ کے ولی ہیں، نہیں معلوم کہ کتنا عرصہ سوئے رہے ہیں، اور پھر ان کو یہ نہیں پتا کہ باہر حالات بدل گئے، 3 صدیاں گزر گئیں، کتنی حکومتیں، کتنے سکے بدل گئے، کتنے لباس اور زبانیں بدل گئی ہیں، تہذیب اور روایات بدل گئی ہیں۔ ان کے خیال میں وہی حکمران ہے، وہی چودھری صاحب ہیں، وہی وڈیرا ہے، وہی دشمن ہے، قوم دشمن بیٹھی ہے۔ اب ظاہر ہے زندہ تو تھے، اٹھے ہیں تو بھوک لگی ہے، انہوں نے کہا اس طرح کرو، یہ سکہ لے کر جاؤ، اور جا کے وہاں پر جا کے پاکیزہ کھانا لے کر، ازکا طعاما، جا کر دیکھے کہ پاکیزہ کھانا کون سا ہے جو حلال ہو، پاک ہو، وہ جائے اور لے کر آئے۔ اور وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور ہوشیار ہو کر جائے، کسی کو پتہ نہ چل جائے تمہارے بارے میں۔ إِنَّهُ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِكُمْ، اگر ان کو پتہ چل گیا تمہارے اوپر وہ غالب آ گئے، يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِكُمْ، وہ تمہیں دوبارہ اپنے اسی مذہب کے اندر، اسی فرقے کے اندر لے جانے کی کوشش کریں گے۔ او یرجموکم، یا تمہیں سنسار کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ایسا ہو گیا، وہ تمہیں دوبارہ اپنے اسی مذہب کے اندر لے گئے، وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، تو تم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکو گے۔ اب ان کے ذہن میں وہی نقشہ ہے سارا، لیکن وہ اللہ جانتا تھا کہ جب وہ نکلے ہیں، لوگوں نے دیکھا کہ یہ کون سے ہیں، یہ کہاں سے آ گئے، یہ لباس ان کا کس طرح کا ہے، ان کی زبان کس طرح کی ہے، لب و لہجہ کس طرح کا ہے، یہ سکہ اس کے پاس کہاں سے آیا، یہ تو 300 سال پرانا سکہ ہے، یہ لگتا ہے اس کو پرانا خزانہ اس کے ہاتھ لگا ہے۔ یہ انہوں نے شک کی بنیاد کے اوپر اس کا پیچھا کیا۔ تو بہرحال معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 309 سال تک ان کو سوئے ہوئے رکھا، لیکن ان کو معلوم نہیں کہ پیچھے کیا ہوا، ان کو معلوم نہیں۔
تو جب نیک بندے اللہ کے ولی جو ہیں ان کو بھی پتہ نہیں کہ پچھلے حالات کیا ہیں، باہر کیا حالات ہیں، مرنے کے بعد کسی کو کوئی پتہ نہیں پیچھے کیا ہو رہا ہے، نہ اللہ کے نبی کو پتہ ہے نہ اللہ کے ولی کو پتہ ہے۔ تو پھر یہ آج ہمارے بنائے ہوئے غوث و داتا و دستگیر جن کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم و آباکم، یہ چند نام ہیں جو تم نے تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ان کے لیے، ان کی کیا وقت ہے پھر اللہ کے سامنے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہا ہے اموات غیر احیاء، مردہ ہیں جن کے اندر جان کے رمق تک باقی نہیں۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ، ہمارے علم کے اندر ہے کہ ان کے جسموں کو مٹی کھا کھا کر کتنا کم کرتی جا رہی ہے، ہمارے ہاں ایک محفوظ کتاب کے اندر لکھا ہوا یہ بھی کہ مٹی کہاں کہاں سے تمہارے بابے کو کھا رہی ہے، کہاں کہاں سے اس کا جسم ختم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ قیامت کے دن ثم انکم یوم القیامت تبعثون، قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، قیامت کے اندر زندہ کیا جائے گا، قیامت کا دن ایک ایک پور تک درست کر دی جائے گی۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، انسان یہ گمان کرتا ہے کہ کیا ہم ان کی ہڈیاں جمع نہیں کر لیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کی پور پور تک درست کر دیں گے، ہر جز اپنی جگہ پہ رکھ دیں گے۔ اب یہ جو واقعہ آپ کے سامنے عزیر علیہ السلام کا رکھا گیا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ عزیر علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ تم 100 سال تک موت کی حالت میں رہے ہو، فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے اور پینے کی پانی کی طرف دیکھو، لم یتسنہ، ذرا بھی خراب نہیں ہوئے، کوئی سڑے بوسے نہیں ہیں، کوئی خرابی نہیں آئی اس کے اندر، یعنی اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے وقت روک رکھا تھا، کھانے کے لیے وقت روک دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ میری قدرت ہے، کس کے لیے وقت روک دیا ہے، وہ ذرا بھی خراب نہیں ہوا۔ وانظر الی حمارک، اپنے اب ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھ، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، یہ ہم نے اس لیے کیا ہے تاکہ اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں۔ یہ جو واقعہ کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے گدھے کے ساتھ جو ہم نے کیا ہے اور جو تیرے ساتھ کیا ہے یہ اس لیے کیا تاکہ لوگوں کے لیے نشانی بن جائے۔ جس طرح یہ ابھی اس سے پہلے بنی اسرائیل کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ نے گائے کے گوشت کا ٹکڑا لگا کے اللہ نے مردے کو زندہ کیا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، یہ ہم نے اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ میری نشانیوں کو دیکھ لیں اور عقل سے کام لیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عزیر تو ایسا یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ تجھے ایک نشانی بنا دے لوگوں کے لیے۔ کیا نشانی بنا دیں؟ کہ مردے سنتے نہیں ہیں، مردے دیکھتے نہیں ہیں، مردے کو علم نہیں ہوتا، مردے کو شعور نہیں ہوتا، اس کو نہیں پتا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اس مردے کو زندہ کر سکتا ہے تو قیامت کے دن سارے مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، یہ نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے وانظر الی العظام، پہلے ہمارے وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھ، پھر اللہ تعالیٰ ہمارے وانظر الی العظام، اب ذرا اس کی ہڈیوں کی طرف دیکھ، جو پہلے گدھا تھا اب وہ گدھا نہیں ہے، اب اس کی ہڈیاں باقی ہیں۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها، اس کی ہڈیوں کی طرف دیکھ کس طریقے سے ہم اس کو اٹھا کھڑا کرتے ہیں، ثم نکسوها لحما، پھر اس کے اوپر گوشت کس طریقے سے چڑھاتے ہیں۔ یہ نے بتا دیا کہ اسی طرح قیامت کے دن ہوگا، ہڈیاں بھی جمع ہو جائیں گی، گوشت بھی اکٹھا ہو جائے گا، ایک ایک ذرہ اس کا دنیا کے جس حصے میں بکھرا ہوگا ہر چیز اس کا نک سک درست ہو جائے گا اس کا۔ ثم نکسوها لحما، فرمایا کہ دیکھیں کس طرح اس کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں۔ فلما تبین لہ، جب اس کے اوپر حقیقت نمایاں ہو گئی، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو بول اٹھا کہ میں جان گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہر چیز کے اوپر قادر ہے، باقی کوئی نبی کوئی ولی، نبی کا کام کیا؟ نبی تو اللہ تعالیٰ نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، ہم تو رسول بھیجتے ہی اس لیے ہیں کہ لوگوں کو ڈر سنائیں اور خوشخبریاں سنائیں۔ وہ خدائی کے دعوے کرنے کے لیے آتے ہی نہیں ہیں، وہ لوگوں کی مشکل کشائیوں کے لیے داتائی اور دستگیری کے دعوے کرنے کے لیے آتے ہی نہیں ہیں،
وہ تو پہلے سے معبود جو بنے ہوئے ان کو وہاں سے ہٹانے کے لیے آتے ہیں، وہاں سے ہٹا کر اللہ کی طرف جوڑنے آتے ہیں۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، وہ کہتے ہیں اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی دوسرا الہ نہیں ہے۔ وَمَن یقل منہم انی الہ من دونہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ان نبیوں میں سے کسی ایک نے بھی یہ دعویٰ کیا ہوتا انی الہ من دون، میں اللہ کے علاوہ الہ ہوں، فذلک نجزیہ جہنم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کو جہنم کی سزا دیتے، وکذالک نجزی الظالمین، ایسے ظالموں کا یہی جزا ہے، یہی بدلہ ہے۔ تو یہ معاملہ ہے۔ دیکھیں ایک طرف اللہ کا قرآن ہے، انبیاء علیہ السلام کی تعلیم ہے، قرآن نے صرف تھیوری بیان نہیں کی، قرآن نے واقعات نقل کیے ہیں کہ واقعات جو دنیا کے اندر ہو گزرے ہیں کہ یہ دیکھو اس طرح ہوا ہے، تاکہ انسان واقعات سے غور و فکر کرے، اس کے اوپر عقل دوڑائے۔ اور اس کے قرآنی واقعات کے مقابلے پہ جو جھوٹے قصے کہانیاں سنائے جاتے ہیں، جھوٹے واقعات سنائے جاتے ہیں جن کی کوئی سند نہیں، تاکہ ان کا باطل ہونا، ان کا غلط ہونا، ان کا خلاف قرآن ہونا لوگوں کے اوپر واضح ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ واقعات بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی کتاب کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم